قیمن، یہ ایک دوسری صفت ہے، عجیب و غریب بات ہے اور کتنی لائق غور ہے۔ اور اس کا میں کنیکشن بتاتا ہوں آپ کو فتنہ دجال سے، کیونکہ سورہ کہف کا تو ایک لفظ کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، اس لیے ہم کو اس کو مس نہیں کرنا ہے۔ یہ جو وہ تہذیب ہے، وہ سویلائزیشن، اگر اس کو سویلائزیشن کہنا صحیح ہو، جو آج کل پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، جو دراصل ایک ماحول بنایا گیا ہے، ایک گاڈلیس سوسائٹی کا ماحول بنایا گیا ہے، خدا بیزار معاشرہ جو بنایا گیا ہے، جس میں دجال آ کر رول کرنا چاہتا ہے۔ دجال رول کر ہی نہیں سکتا اگر سماج کے اندر ویلیوز زندہ ہوں۔ وہ سماج دجال کو، دا گریٹسٹ ڈسپٹر آف دا ہسٹری کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا۔ تو اس دجال نے پہلے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے اس نے اپنی پوری طاقت، زبردست مائٹ لگائی ہے، جو اس کے ایمیشریز ہیں، نمائندے ہیں، ان کے تھرو، کہ پوری دنیا میں پہلے ایسا ماحول، ایسا طرز زندگی، ایسا کلچر، ایسا لائف سٹائل، ایسا ہر کچے پکے گھر میں پہنچا دیا جائے جس سے ویلیوز اس گھر سے نکل جائیں۔ اب آج دیکھ لیجیے دنیا میں کتنے گھرانے ہیں جو ویلیوز پر اصرار کرتے ہیں، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کل تو کہا جاتا ہے ہم نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کر پالیسی بناتے ہیں۔ کیا خوبصورت لفظ ہے نیشنل انٹرسٹ، چاہے وہ دنیا کی دوسری ملکوں اور قوموں کے کروڑوں انسانوں کو تباہ کر دے، لیکن ہماری قوم کا انٹرسٹ اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو پسند کریں گے۔ یہ طریقہ آج کل کا بن گیا۔ جب ویلیو بیسڈ سوسائٹی ہوا کرتی ہے تو اس میں رولرز جو طے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں، ہم تو ویلیوز کو مینٹین کریں گے، اور ویلیوز اور انٹرسٹ کے درمیان ایک خوبصورت ہم ایک توازن اور رشتہ بنائیں گے۔ جو ویلیوز کو قربان کر کے جس چیز کو ہم حاصل کریں گے وہ نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کرے گی، حقیقتاً لانگ رن میں وہ نیشنل انٹرسٹ کو تباہ کر دے گی۔ تو قیمن کے ذریعے یہ کہا گیا کہ یہ جو الکتاب ہے اس میں جو رہنمائی ہے، یہ پہلے انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جتنی کتابیں آئیں، جتنے نبی آئے، جن جن قوموں میں خدا کی طرف سے رہنمائی آئی، اور ہر قوم کے پاس خدا کی طرف سے رہنمائی آئی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو یہ جو الکتاب قرآن میں جو اللہ نے محمد رسول اللہ پر اتاری ہے، اس میں وہی رہنمائی آئی ہے جو شروع سے قرآن کے اترتے وقت تک چلی آ رہی۔ آپ دراصل سوچئے ذرا، جب انسان کوئی قانون بناتا ہے، دستور بناتا ہے، جب انسان اپنے لیے کچھ چنتا ہے تو روز تبدیلی کرنی پڑتی ہے، روز امینڈمنٹ ہوتا ہے۔ آج جو چیز بڑی آئیڈیل بنا کر پیش کی جا رہی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ جو پونجی پتیوں کی ویوستھا ہے وہ ہے، اور تھوڑے دن کے تجربے کے بعد پھر یو ٹرن لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں یہ تو بالکل غلط راستہ ہے، اصل راستہ سوشلزم کا ہے۔ پھر کوئی اس کے تجربہ کوئی بات پھر کہا جاتا ہے نہیں یہ بھی غلط، یہ بھی صحیح نہیں ہے، پھر ہم واپس آتے ہیں کیپٹلزم کی طرف۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ مونارکی سسٹم بہتر ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم بہتر ہے، کہیں کہا جاتا ہے پریزیڈنشل سسٹم بہتر ہے، کہیں کچھ اور، کہیں پارلیمنٹری سسٹم بہتر ہے۔ بدلتے رہتے ہیں، روز بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ انسانوں کے شفیق پروردگار نے انسانوں کے لیے جو رہنمائی بھیجی، اس کے فنڈامنٹلز میں کبھی کوئی چینج نہیں آئی، بالکل کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہی رہنمائی اس نے اتاری جیسس کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہی رہنمائی اس نے اتاری تھی پروفٹ موسیس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یہی تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یہی تھی نیو ٹیسٹمنٹ میں، یہی تھی انجیل میں، اور یہی تھی تورات میں، یہی تھی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہی ان بہت سے اور بھی کتابوں میں اور صحیفوں میں جن کا قرآن نے نام نہیں لیا لیکن یہ ذکر کیا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہی جو تعلیم اس میں ہم تم کو دے رہے ہیں محمد، اے محمد کو اپنا قائد اور رہبر ماننے والوں، یہی ہم نے ابراہیم کو جو صحیفے دیے تھے۔ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو کچھ صحیفے ملے، اس میں فرمایا یہی ہم نے اس میں بھی کہا تھا، یہی تعلیمات وہاں تھی۔
موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو صحیفے دیے تھے ہم نے یہی کچھ ان صحیفوں میں بھی اتارا تھا. انہ لفی زبر الاولین. ایک اور مقام پر قرآن نے کہا کہ یہ جو قرآن میں ہم بتا رہے ہیں یہی سب سے پہلے دنیا میں جو لوگ آباد ہوئے بالکل پہلے ان کے صحیفوں میں یہی تعلیمات ہم نے دی. اگر دنیا میں سب سے پہلے بھارت کے علاقے سے انسانوں کی آبادی شروع ہوئی، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا یقین ہے کہ انسانی آبادی کا سلسلہ پہلا انسان جو دنیا میں اتارا گیا تھا آدم علیہ السلام جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو زمین کے جس حصے میں اتارا گیا وہ وہی ہے جو گویا اس جمبو سرالدیپ کا علاقہ کہلاتا ہے، وہ جہاں سری لنکا ہے. تو اس وقت بھی جو رہنمائی ان کو دے کر بھیجا گیا تھا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای، اس وقت کہہ دیا گیا تھا جب آدم کو اور ان کی بیوی کو اتارا گیا ہے تو کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی میری طرف سے رہنمائی آئے گی میں اطلاع دیتا ہوں تم کو کہ جو میری اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے وہ بے خوف زندگی گزارے گا، نہ خوف ہوگا آنے والے کسی مصیبت کا، نہ پچھلے کسی صدمے کا اثر ہوگا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بہت مطمئن زندگی گزرے گی. تو اس وقت سے جو سلسلہ رہنمائی اتارنے کا شروع ہوا وہی رہنمائی ہے جو آخری رسول محمد رسول اللہ کو خصوصی انتظامات اور اسپیشل ارینجمنٹس کے ساتھ دی جا رہی. کیا مطلب اسپیشل ارینجمنٹس کا؟ وہ رہنمائیاں چونکہ قیامت تک کے لیے نہیں تھیں، سرٹن ایریا کے لیے ہوا کرتی تھیں اور سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتی تھی، ایک محدود وقت کے لیے ہوتی تھی، محدود علاقے کے لیے ہوتی تھی. اس لیے جب وہ دور بدلتا تھا تو ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد اس کتاب میں لوگ اپنے مطلب سے، اپنے سوارتھ اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے حساب سے چینجز کر دیتے تھے. اس لیے دنیا میں کوئی کتاب جو خدا کی اتاری ہوئی ہو وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. یہ خود اس کے پر ایمان رکھنے کا، اس کو فالو کرنے والے مانتے ہیں، اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ اسی رہنمائی کو اپنی آخری شکل میں ہر لحاظ سے مکمل کر کے ان انتظامات کے ساتھ اس نے بھیجا اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، ایک نقطہ نہیں بدل سکتا. یہ قیامت تک اسی حالت میں محفوظ رہے گی، اس لیے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک اس کی ضرورت رہے گی. آپ اگر یہ سوچنے لگیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کتاب مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی جو کتابیں خدا کی تھیں ان میں کمیاں تھیں، اور خدا کی طرف خدا پر کسی کمی کا الزام لگانا کہ اس نے کچھ تھوڑی سی ادھوری رہنمائی اس وقت انسانوں کو دی تھی، یہ تو بہت بڑا الزام ہے خدا پر. نہیں بھائی، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کس سائز کے کپڑے اسے پہنائے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے کپڑوں کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے. تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بچے کو شروع میں جو کپڑے پہنائے گئے تھے وہ کم تھے، اس میں کچھ کمی تھی؟ نہیں، اس وقت اس کے سائز اور ضرورت کے لحاظ سے وہ پرفیکٹ تھے. پھر وہ جیسے جیسے سائز گرو کرتا چلا گیا ویسے ویسے کپڑا بھی بڑھتا چلا گیا. اور ایک ایج ہوتی ہے جس پر پہنچ کر انسان کے جسم کے اندر کوئی بڑی تبدیلی بالکل نہیں، وہ ایک ہائٹ اپنی تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے ڈی این اے میں شامل ہے. اب اس کے بعد اس کو کپڑوں کا سائز نہیں بدلتا. پھر وہ 20 سال اور 40 سال بھی زندہ رہتا ہے تو بھی اس کپڑے کا سائز نہیں بدلتا. تو پہلے والے کپڑے بھی ناقص نہیں تھے، ادھورے نہیں تھے، اور اب جو اپنے فل پوٹینشل کو پہنچنے کے بعد وہ جو کپڑے پہن رہا ہے وہ بھی بالکل اس کے لیے پرفیکٹ ہیں. تو پہلے جو رہنمائیاں پچھلی قوموں اور نبیوں کو دی گئی تھیں وہ اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے بالکل مکمل تھی، ان میں کوئی کمی نہیں تھی. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کوئی نہیں سمجھے کہ پچھلے نبیوں کو دی گئی رہنمائی میں کوئی کمی تھی. یہ تو کفر ہو جائے گا، یہ تو خدا پر الزام آ جائے گا. ہاں، اب جب انسان ایک ایڈلٹ ایج تک پہنچ گیا اور وہ اس عمر تک پہنچ گیا کہ اب کوئی میجر تبدیلی نہیں ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اتاری، اور اس کتاب کے اندر ایسی عجیب و غریب انداز سے ہدایات رکھی ہیں
کہ دنیا ہزار آگے بڑھتے چلی جائے، پوری دنیا کے رقبے میں نت نئے حالات پیدا ہوتے چلے آئیں، قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں بھی رہنمائی ہے۔ میں ڈھونڈ نہ پاؤں یہ میری کمی ہے، لیکن قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور آج میں قرآن کے ایک طالب علم کے حیثیت سے الحمدللہ اس پر خاصا یقین اور اطمینان رکھتا ہوں کہ آج کی 21ویں صدی کے اندر جو چیلنجز اور مسائل ہیں، اور ایک ایک انڈیویجول کے اندر ہیں اور قوموں کے اندر ہے، ملکوں کے اندر ہے، ان سب کا تذکرہ اور ان سارے پرابلمز کے سلوشنز اور حل قرآن میں موجود ہیں۔ اور اپنے نوجوان علماء سے اس وقت میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کا موضوع قرآن کو سمجھنا بنائیے۔ قرآن کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ آج دنیا کے آنکھوں سے اوجھل ہے، اور دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ مجھے یہ کاش کہ نہ کہنا پڑتا کہ آج تو قرآن مجید کو زندہ رہنمائی کی کتاب کی حیثیت سے سمجھانے والوں کی بہت کمی ہو گئی، سمجھنے والوں کی بھی کمی ہو گئی۔ اس حیثیت سے ہم قرآن مجید کو عام طور پر سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ ایک پچھلے دور کی کچھ کتاب بارے میں کچھ اس میں ہدایات ہیں۔ قرآن کے طلبہ کو یہ سمجھنا چاہیے، ہمارے عزیز نوجوان علماء کو، کہ جہاں تذکرہ آپ پڑھ رہے ہیں یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا، منافقین کا، خیبر کا، تبوک کا، بدر کا، احد کا، حنین کا، جہاں تذکرہ پڑھ رہے ہیں آپ رومیوں کا، جہاں آپ تذکرہ پڑھ رہے ہیں نصارہ کا یا الذین قالوا انا نصارہ کا، ان سب ہی آیتوں میں، بلکہ میں تو اس سے بھی پہلے کہتا ہوں جہاں آپ تذکرہ پڑھ رہے ہیں قوم عاد اور قوم سمود کا، قوم مدین کا، فرعون کا، قارون اور حامان کا، نمرود کا، جہاں آپ ان سب میں آج کے چیلنجز کا حل موجود ہے بھائی۔ اور ابھی آپ سورہ کہف میں، خدا وقت میں برکت دے اور آپ آگے بڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج کل کی مغربی تہذیب و تمدن جو فتنہ دجال کی دراصل تفصیل کا نام ہے، اس کا بھرپور تذکرہ اس سورہ کہف میں موجود ہے، اور اس سے بچنے اور بچانے کے طریقوں کی طرف تفصیلی رہنمائی اس صورت میں موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج کے حالات میں یہ صورت اتری ہے، آج اتری ہے۔ اتنی ریلیونٹ کتاب ہے قرآن۔ اس دور کی مصیبتوں کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہ دور قرآن کی رہنمائی سے محروم ہو گیا۔ دوسری قوموں کا ہم کیا شکوہ کریں، خود ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ تو رمضان کی برکت سے کروڑوں مسلمان تھوڑا بہت قرآن سے ایک عارضی سا تعلق قائم کر لیتے ہیں، پھر سال بھر کے لیے وہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب تو ان لوگوں کی تعداد بھی انفارچونیٹلی بڑھتی جا رہی ہے کہ جو رمضان میں بھی قرآن سے اپنا رشتہ نہیں جوڑ پاتے۔ کوئی ٹیڑھا پن قرآن میں نہیں ہے، اور قیمن یعنی یہ شروع سے آخر تک یہ ایٹرنل گائیڈنس ہے۔ یہ ایک ایسا دین اور ایسی رہنمائی ہے کہ جو تمام قوموں کو یکجا کر لے گا۔ یاد رکھیے، خدا کی جو رہنمائی بندوں کو ملی ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ بولا گیا ہے دین، اور ایک لفظ بولا گیا ہے شریعت، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شریعت۔ تو الگ الگ نبیوں کی شریعت کے اندر تھوڑا بہت ڈفرینس ہے اس دور کے حالات کے لحاظ سے، لیکن جسے دین کہتے ہیں، دین جو فنڈامنٹلز ہیں، جو فنڈامنٹل ٹیچنگز ہیں، جو بیسک ٹیچنگز ہیں، ان میں کسی نبی کے لائے ہوئے دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دین ایک ہی ہے، ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو ہمیشہ سے ایک رہا۔ سورہ شورى میں فرمایا گیا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اب آگے لمبی آیات آئے تھے جس میں نبیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ نے ایمان والوں کو، قرآن والوں کو مخاطب کر کے کہ تم کو اللہ نے وہی دین دیا ہے جو سب سے پہلے اللہ نے نوح کو دیا تھا، جو پہلے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم تم پر اتار رہے ہیں، اور وہی دین ہم نے موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ان سب کو دیا تھا۔ اور یہی تاکید کی تھی کہ نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین اسی پرانے دین پر قائم رہنا۔ تو یہ قرآن تو اسی پرانے دین کو پرفیکٹ شکل میں زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر یہ اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ قوموں کے سامنے آ جائے تو سب قومیں یہی کہیں گی یہی تو ہمارا دین ہے۔ اس طرح ایک عالمی اتحاد قائم ہوگا، یہ قوموں کی جنگیں اور کلیش آف سویلائزیشنز یہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے چھٹکارا ملنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ قرآن مجید نے پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنے والوں کو پیار بھری دعوت دی ہے
کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل ایگریڈ پوائنٹ ہے، جس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، آ جاؤ اس پر متفق ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو شروع ہوگی باقی چیزوں کے بارے میں، جس میں نظر آتا ہے کہ تم الگ ہم الگ، ہم دیکھیں گے کہ اگر واقعی ہم الگ الگ ہیں یا کہیں نہ جس میں لم یجعل لہ عوجا، جس میں کہیں سے کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور قیمن کا مطلب یہ اوپر سے نیچے تک آنے والا بالکل ایک سیدھا راستہ ہے۔ اگر میں ٹھیٹ ہندی یا سنسکرت زبان میں کہوں تو اسی کو کہتے ہیں شاشوت دھرم، اسی کو کہتے ہیں سناتن دھرم، جس کو دین قیم کہا ہے، ذالک الدین القیم، یعنی اسلام شروع سے آج تک چلا آنے والا ایک سب نبیوں کا لایا ہوا راستہ ہے۔ اگر بھارت میں خدا کے نبی آئے، اور یقیناً آئے ہوں گے، تو وہ بھی وہی دین لے کر آئے تھے۔ اگر دنیا کے کسی بھی علاقے میں خدا کے نبی آئے اور قرآن کے بیان کے مطابق ہر قوم کو رہبر ملے، ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی وارن کرنے والا، آگاہ کرنے والا، گائیڈ کرنے والا نہ آیا ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک رہبر بھیجا ہے، تو وہ سب کے سب کو ان سب کی رہنمائی پر تمہاری طرف واپس کر رہا ہے۔ یہ کوئی کسی ایک قوم کی پراپرٹی نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ یہ تو دوسری قوم کی چیز ہے، ہم کیوں قبول کریں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تمہاری بھی چیز ہے، پہلے تم کو مل چکی ہے تمہارے باپ دادا، بعد میں اس کو پرفیکٹ شکل میں اللہ نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ پر قرآن میں اتارا ہے۔ اب یہاں بھی آپ کو قیمن میں بھی یہ کہنا ہوگا، سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، ریسرچ کرنا ہوگا کہ یہ جو جس کو ہم فتنہ دجال کہہ رہے ہیں، کیا اس کا ماضی کے ویلیو بیسڈ جو انسٹرکشنز تھے ان سے رشتہ ہے، یا یہ ان سے بالکل ڈیویٹ کرنے والے ایک شیطانی قسم کی رہنمائیاں ہیں؟ کیا اوپر سے شروع سے فطرت انسانی کے مطابق اللہ کی، انسانوں کے خدا کی جو رہنمائی اتری ہے کسی بھی دور میں، کیا اس کے اصولوں کے مطابق ذرا جانچ کر دیکھو اس مغربی تہذیب کو، کہ وہاں بھی یہ ننگا ناچ ہوا کرتا تھا، وہاں بھی فحاشی ہوا کرتی تھی، معاذ اللہ، خدا کی پناہ، وہاں بھی اس طرح سود کے ذریعے غریبوں کا خون چوسا جاتا تھا، کیا وہاں بھی ناانصافیاں ہوتی تھیں، جھوٹی گواہیاں ہوتی تھیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی طرف سے جو اوپر سے رہنمائی چلی آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہ جو شیطانی تہذیب ہے جس میں مردوں اور مردوں کی شادیوں کو قانونی طور پر لیجیٹیمیٹ قرار دیا جا رہا ہے، عورت اور عورت کی شادی کو لیجیٹیمیٹ قرار دیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ قانون بنا رہے ہیں، عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا جو وراثت لوگوں کے پاس نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کی بچی کچی بچی ہے، کیا ان بچی کچی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ تو یہ جو تہذیب ہے، جو دجال کا فتنہ ہے، اور دجال کے لیے دراصل زمین ہموار کرنے والی تہذیب ہے، اس کا کوئی تعلق اس رہنمائی سے نہیں ہے جو انسانیت کی تاریخ کے شروع دور سے آج کے دور تک مسلسل چلی آ رہی، قرآن کے اترنے کے دور تک چلی آ رہی، اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ تو شیطانی تہذیب۔ کیا بائبل میں اور پرانی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے کہ جب آدم اور حوا سے غلطی ہوئی جنت میں، کہ جس پیڑ کا پھل کھانے سے ان کو خدا نے منع کر دیا تھا کہ باقی تم جنت کی ساری نعمتوں کو انجوائے کرو، اس کو مت کھانا، لا تقربا هذه الشجرہ۔ عجیب انسان کی کمزوری ہے کہ جس چیز سے انسانوں کا شفیق پروردگار انسانوں ہی کے فائدے کے لیے انسانوں کو روک دیتا ہے، اسی چیز کا شوق انسانوں کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے، اور وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ شیطان اس کام پہ لگا رہتا ہے کہ جس چیز سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی کا شوق اس کے اندر ڈالتا ہے۔ چنانچہ اس کی شروعات شیطان نے آدم اور حوا ہی سے کی، اور ان کے اندر ایک شوق دلایا، ایک لالچ دلایا، اور ان دونوں نے وہ اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا، ان کے بدن پر جو نورانی لباس تھا، کیا اس کی حقیقت تھی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ایک دم سے وہ غائب ہو گیا، اور وہ ایک دم مادر ذات برہنہ ہو گئے۔ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، جلدی جلدی انہوں نے پیڑ کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانکا۔ ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست اشارات ہیں قرآن کے۔ قرآن کتنے اشاروں کی زبان میں سمجھاتا ہے۔
وہ یہ سمجھاتا ہے کہ شیطان کا جو سب سے زبردست حملہ اور پہلا حملہ انسان پر ہوتا ہے وہ اس سے جنسی قسم کے گناہ کرانے پر ہوتا ہے. بے شرمی اور بے حیائی اس کے اندر پیدا. اور یہ بے شرمی اور بے حیائی موجودہ مغربی تہذیب کی ریڑھ کی ہڈی ہے. سب برداشت کر سکتی ہے مغربی تہذیب، شرم اور حیا کو برداشت نہیں کرتی. وہاں کسی کالج یونیورسٹی کا کوئی اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ مل کر سوئم کرنے سے ہچکچانے لگتا ہے تو اس کی رپورٹ چلی جاتی ہے کہ سم تھنگ از رانگ. یہ لڑکا عجیب ہے، یہ لڑکی عجیب ہے، یہ شائنس ہے اس کے اندر، بیماری ہے کمزور، اس کا علاج کرواؤ نفسیاتی. پھر باقاعدہ اس کا علاج ہوتا ہے اور اس کو بے حیائی کا عادی بنایا جاتا ہے دھیرے دھیرے کر کے، یہاں تک کہ وہ بھی ایک دن بالکل بے لباس ہو جاتا ہے. یہ نوجوانوں تم اس بات کو سمجھو کہ سب سے زیادہ شیطان تم پر جو شروع میں حملے کرے گا وہ حملے کرے گا بے حیائی، بے شرمی، فحاشی قسم کی ذوق تمہارا بنے گا. تم فلمیں دیکھنے لگو گے، بلو فلمیں، پورنوگرافی کے بیمار ہو جاؤ گے. وہی چیزیں تو اسی میں تم استعمال کرو گے، اپنے نیٹ کو، لیپ ٹاپ کو، موبائل کو، یہی سب کرو گے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم انسانیت سے دور اور حیوانیت سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اور حیوانیت کی بہت سی الگ الگ اسٹیجز ہوتے ہیں. میں اس وقت اس تفصیل میں جانے سے گریز کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی کتاب کی صحیح اور گہری سمجھ عطا فرمائے اور اس کے نور کو اندر اتار دے، تقوی عطا کر دے، پاک دامنی عطا کر دے. جو اب تک ہم سے گناہ ہو گئے مغفرت کے عشرے میں اللہ ہمیں معاف کر دے اور آئندہ 100% ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.